ہیں۔ قرآن نے کیا حکم دیا ہے؟ قرآن کس راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے؟ قرآن کس گروہ کے اوپر چلنے کی کہا ہے؟ قرآن کس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے؟ قرآن کس راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے؟ احادیث نبویہ کس طرف کی رہنمائی کرتا ہے؟ ذرا اس کو سوچیے۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیت کو سنیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے انسانوں، اے دنیا پر بسنے والے لوگو، اے کائنات والو، اللہ رب العالمین تم سے ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین تم سے خطاب کر رہا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ کی باتوں کے مطابق زندگی کو گزارو، اللہ کی کہے ہوئے باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اللہ کے فرمودات کے حساب سے زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی کو گزارو۔ اللہ نے صاف لفظوں کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، جو یہ کہتے ہو آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، والرسول، اور رسول پر ایمان لایا ہے، ذرا آؤ، ذرا اس طرف آؤ، اللہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اطاعت کن کی کرنی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ذرا آئیے، ہم یہاں پہ رکتے نہیں ہیں، آگے چلیے، ہماری زندگی کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث یعنی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں احادیث نبویہ کو پڑھنا ہوگا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یعنی قرآن مجید اور احادیث نبویہ۔ اس کی تشریح ایک حدیث کی روشنی میں سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی، قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے، 1,24,000 صحابہ اکرام کی جماعت ہے، صحابہ اکرام کی بہت بڑی بھیڑ ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی بھیڑ ہے، صحابہ اکرام کی پوری جماعت وہاں موجود ہے، مسلمانوں کی پوری جماعت وہاں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چند آخری کلمات بیان فرما رہے تھے، وہ حج جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور پہلا حج کیا، اس کے بعد پوری زندگی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سال بچے تھے، اس سے کچھ کم، اللہ کے رسول نے کوئی حج نہیں کیا، صرف ایک ہی حج کیا جس کو ہم لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر، قصوہ اونٹنی پر سوار ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم شیئین لا تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اے لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، انی قد ترکت فیکم شیئین، میں تم لوگوں کے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت یعنی حدیث نبویہ۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے، بعدہما، ان دونوں کے بعد اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، جب اللہ نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اے لوگو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے سمجھا دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت قرآن مجید کو تھامو، رسول کی اطاعت احادیث نبویہ کو تھامو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں
ہے, مسلمانوں کے طور طریقے پر کیا ہوتا ہے, مسلمان کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. میرے بھائیو دوستو, کبھی آپ نے تصور کیا ہماری نماز رسول کی نماز نہیں ہے, ہماری عبادت رسول کی عبادت کی طرح نہیں ہے, ہماری زندگی رسول کی طرح زندگی نہیں ہے, جبکہ قرآن مجید نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو, تمہاری زندگی, تمہاری پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تم کو نمونہ لینا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تم کو سبق لینا ہے, اور تمہاری زندگی ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے. لیکن ہماری نماز کیسی نماز؟ ہماری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ ہماری نماز محمدی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نماز رسول کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے کہا تھا, اے لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی, اے لوگو میں نماز کو پڑھا کر جا رہا ہوں, تم لوگ نماز اسی طرح سے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا. آج ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ بولیں گے تو شاید کچھ لوگ بولیں گے کہ شاید بول رہے ہیں. میرے بھائیو دوستو, بولنے دیجئے. قرآن مجید میں احادیث نبویہ کے اندر صرف تعلیم اس بات کی دی گئی ہے کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے, ہماری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں کس کو دیکھ کر, کس کی بات سن کر؟ ایک فرقہ ہے, ایک گروہ ہے, ایک نہیں کئی گروہ ہے. ان کا ماننا ہے کہ 4 امام میں سے کسی ایک امام کو ماننا ضروری ہے. 4 امام گزرے, علماء کرام کی جماعت ہے, میں ان کی موجودگی میں ایمانداری کے ساتھ بتا کے جا رہا ہوں. آج ایک گروہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ کسی ایک امام کو ماننا ضروری ہے. وہ 4 امام کون کون سے ہیں ذرا بتا دوں. پہلا امام ابو حنیفہ, ان کی ولادت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب موجود تھے اسی وقت ان کی ولادت ہو گئی تھی. سن 80 ہجری میں, سن 80 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی. ان کی وفات ہو جاتی ہے سن 150 ہجری کے اندر. اس کے بعد امام مالک رضی اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, ان کی ولادت ہوتی ہے سن 93 ہجری کے اندر, قریباً 93 ہجری کے اندر, اور ان کی وفات ہوتی ہے سن 179 کے قریب ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے امام شافعی, ان کی ولادت ہوتی ہے سن 185 ہجری کے اندر, یعنی جس سال امام ابو حنیفہ وفات پاتے ہیں اسی ہجری کے اندر امام شافعی کی ولادت ہوتی ہے. اور یہ زیادہ جن دنیا میں نہیں رہتے, 54 سال کی عمر میں, یعنی سن 204 ہجری کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے. اسی طرح سے امام آخری جو امام احمد بن حنبل, ان کی ولادت قریباً 264 ہجری کے اندر قریباً ان کی ولادت ہوتی ہے, اور 244-45 سمتنگ کچھ اس طرح کے وقت میں ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. چند لوگ کہتے ہیں, کچھ گروہ کا کہنا ہے 4 امام میں سے کسی ایک امام کی پیروی ضروری ہے. ذرا بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, یہاں بتا کے جاؤ کہ 80 ہجری سے پہلے, امام ابو حنیفہ کے آنے سے پہلے جو لوگ دین کو مانتے تھے, جس میں عثمان غنی بھی تھے, جس میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے, جس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے تمام صحابہ اکرام تھے. اے لوگوں, ذرا ایمانداری کے ساتھ بتانا, بڑے بڑے ائمہ محدثین اسی ہجری کے اندر ملتے ہیں. سن 80 ہجری کے قریب 100 ہجری سے پہلے ائمہ محدثین موجود, عبداللہ موجود, عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ, عبد الرحمن, بڑے بڑے ائمہ محدثین اس ہجری میں گزرے 100 ہجری سے پہلے. ذرا ایمانداری کے ساتھ بتانا, اگر تم یہ کہتے ہو 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے, ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے, ذرا بتاؤ یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تم ذرا ڈونگ رچا کے کہہ دیتے ہو کہ اگر تم پیروی نہیں کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں میرے بھائیو دوستو,
ہو. اللہ رب العالمین نے کہا ہے لا تزلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا سنت رسول. تیسری کہاں سے آ گئی؟ تم حنفی مسلک کو فالو کرتے ہو, تم مالکی فالو کرتے ہو, حنبلی کو فالو کرتے ہو, تم مسلک شافعی کو فالو کرتے ہو. ٹھیک ہے کرو, کوئی منع نہیں کرتا ہے. ذرا بتاؤ کہ اگر ان ائمہ محدثین میں سے کسی نے غلطی کر دی یا ان سے کوئی غلطی ہو گئی بھول چوک کے اندر, کیا تم اس کی غلطی کو بھی مان لو گے؟ اس کی غلطی کو بھی مان لو گے؟ ائمہ محدثین کا یہ تو طور و طریقہ نہیں تھا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اے لوگو, اگر کوئی میری بات حدیث رسول سے ٹکرا جائے میری بات کو چھوڑ دینا. میری کوئی بات اگر حدیث رسول سے ٹکرا جائے تو تم میری بات کو چھوڑ دینا. اور تم یہ کہتے ہو کہ ان کو ماننا ضروری ہے. ذرا بتاؤ کس حدیث کے اندر موجود ہے, کس کتاب کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات آ جائے اور کسی امام کی بات کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بات کو بھی ہم چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھو. کوئی دوسرا آ گیا اور بیان کر رہا ہے کہ ایسے نماز پڑھو کہ ہم رسول کے طریقے کو چھوڑ دے. جانتے اگر کوئی شخص رسول کے طریقے پر نماز کو نہیں پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, رسول کی حدیث کے مطابق آپ کی نماز کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیو دوستو کہاں پہ ہیں؟ اگر ہمارا کوئی عمل اللہ کے رسول اور قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا. میں نے ایک گیتا کا سلوک پڑھا تھا, اس سلوک کو ختم کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ یہاں پہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. گیتا کا سلوک جو میں نے پڑھا تھا بہت اہم ہے. اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے اصول کو, دین کے کھمبے کو, دین کے بنیادی رکن کو چھوڑ کر اگر ادھر ادھر کرے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. گیتا کا سلوک اہم سروس پر بھوا مت سروم پرورتتے اتی متا بھجنت مام بودا باوسمن بیتا. اللہ رب العالمین کا ایک پاٹ گیتا کے سلوک کے اندر بیان کیا گیا, اللہ کی بات کو بیان کیا. اللہ کہتا اہم سروس, میں نے ہی پوری دنیا کو, سروس پوری دنیا کو پیدا کیا. اہم سروس, ہم نے ہی پوری دنیا کو, پر بھاوا مت, مجھ سے ہی پیدا ہوا. سربم, پوری دنیا, پورا جگت میری وجہ سے اس دنیا میں آیا, یعنی پوری دنیا کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے. غلط بات نہیں, اللہ نے پیدا کیا پوری دنیا کو, حقیقت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اِدِ مَتَّا, اس بات کو مان کر کے کہ میں نے ہی پوری دنیا کو پیدا کیا. بھجنتے مام بدھا بھاوسمن بیتا, اس بات کو مانتے ہوئے کہ ہم نے پوری دنیا کو پیدا کیا تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, اللہ کی پیروی کرو, اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو, تب جا کے تم کامیاب بنو گے, عقل مند بنو گے. عقل مند وہی ہے جو اللہ کو اپنا خالق مان کر ان کی عبادت کرے. آگے کا سلوک, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ شاستر ودی اتسرج ورتتے کام کارتہ, جو میرا موضوع کا اہم چیز ہے اور میرا موضوع کا جو اہم بنیادی بات ہے میں اسی کو اس سلوک کے اندر بتانا چاہتا ہوں. یہ شاستر ودی اتسرج ورتتے کام کارتہ نہ سدھی مواب نوتی نہ سکھم نہ پرانگتم. کہ جو شخص شاستر کو یعنی ان کے بنیادی کتابوں کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا, یعنی مسلمانوں کی طرف جیسے قرآن اور حدیث کو نازل کیا گیا, جو شخص اپنے شاستر کو, اپنے کتابوں کو جو ان پر نازل کی گئی, جس امت کی طرف جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کو چھوڑ کر کے منمانی کرنے لگتا ہے,
उत्सृज करके जो इस दीन का महवर है, जो इस दीन का बुनियादी रुकन है, अगर कुरान व हदीस को छोड़कर हम किसी इमाम की, किसी पीर की, किसी वली की, किसी गैरुल्लाह की, अल्लाह को छोड़कर, रसूल को छोड़कर किसी की इताअत व फरमाबरदारी करेंगे, यकीन जानिए कभी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, कभी आप फलाह बहबूद से हमकिनार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इल्तिजा करूंगा कि आप कुरान को पढ़े, सुन्नत को पढ़े, हदीस को पढ़े और उसके मुताबिक जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें, तभी जाके आप कामयाब होंगे, तभी जाके आप कामयाबी से हमकिनार होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कुरान को समझिए, कुरान को सुनिए, हदीस को सुनिए, हदीस को पढ़िए, हदीस को समझिए और उन पर फिर अमल करने की कोशिश करें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों का इख्तिताम करता हूँ। बस दुआ कहूँ, इलाह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाह हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता फरमा। इलाह हम तमाम मुसलमानों को ईमान पर कायम रख और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन। तक़ब्बल अल्लाहु या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।